سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. یہ سمجھ لیں کہ جانور وغیرہ قربان ہو رہے ہیں اور پوری ایک تربیت چل رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی آپ کے گھروں میں ہیں اور ایک ماحول بنا ہوا ہے, یہاں پر بھی چھوٹے بچے ہیں, تو ان کا انداز کیا ہے اور ان کا انداز کیا ہے, یہاں پر جو بڑے ہیں کس کس طریقے سے رہنمائی ہو رہی ہے. یعنی یوں سمجھیں قدم قدم پہ رہنمائی ہے کہ کس انداز سے باندھنا ہے, کس انداز سے نہیں باندھنا ہے, چھری پھرانے کا انداز کیا ہونا چاہیے, دعا کب پڑھنی ہے, قبلہ رخ کس انداز سے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں امیر علیہ سنت کے زیر نگرانی یہ سب چلتا رہے گا. اور ایک آدھ شاید جانور وہ ذبح بھی ہو چکا ہے, ابھی اور بھی باقی ہیں. اور یہاں پر ایک منظر ہے ماشاءاللہ, بچے یہاں پر خوش ہیں. کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بچہ خوش نہیں ہے, باقی سب بچے جو ہے وہ تھوڑے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. ایک بچہ خوش نہیں ہے, ہر سال کی طرح اس سال بھی. آپ خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں. تو مسکرائیں. آپ بھی خوش ہیں؟ بھائی یہ بھی خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں؟ جی ماشاءاللہ یہ بچے خوش ہیں. لیکن ایک بچہ ایسا ہے یہ بکرا لے کے کھڑے ہوئے. کیا ترکیب ہے, کیا ماحول ہے؟ بکرا کٹے گا. بکرا کٹے گا اور ایک کٹ گیا. جی اس کا چھوٹا بھائی کٹ گیا. اس کا چھوٹا بھائی کٹ گیا, اب اس کی باری ہے. جی تو کیا ہے, امیر السنت بھی تشریف لے کر آ گئے ہیں, باپا بھی آ گئے ہیں, تو آپ پکڑے ہوئے ایسے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں کٹنے دینا, کیا کرنا ہے؟ اب وہ مانگیں گے آپ سے کہ دیجئے, اب اس کو رائے خدا میں پیش کرنا ہے, اب اس کو کاٹنا ہے. دکھ ہو رہا ہے؟ جی دکھ ہو رہا ہے, لیکن کاٹنے کا ذہن نہیں ہے. امیر السنت کچھ اس قسم کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے اور بھی گھروں میں یہ معاملہ ہو. تو اس صورتحال کے بارے میں کہ بچے جو ہے وہ منع کر رہے ہیں اور لے کر بھی جانا ہے, تو کیا انداز ہونا چاہیے, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہ بچے جو ہیں ان کا جانوروں سے کھیلتے ہیں نا, قربانی کے دنوں سے پہلے آ جاتے ہیں, ان کو بچے مانوس ہو جاتے ہیں, ان کو محبت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پھر یہ کٹتے وقت ان کو اس کا رنج ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے. اب یہ اس میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن بعض بچے تالیاں بھی بجاتے ہوں گے, بڑے بھی تالیاں بجاتے ہوں گے, اور یہ تالیاں بجانا یہ گناہ کا کام ہے, یہ ناجائز ہے, اس کی ممانعت ہے. اچھا, تالیاں وغیرہ کے ساتھ ساتھ کچھ یوں بھی ایک انداز ہے کہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, تصویریں بنائی جا رہی ہیں جو کہ اس کو لے کے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے, اس قسم کا بھی ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اس میں تو خیر حرج تو نہیں ہے, اس میں یادگار بناتے ہیں لوگ اس کو, لیکن یہ کہ تالیاں نہیں بجائیں, مرد و عورت مکس نہ ہو, بے پردہ عورتیں نہ ہوں وہاں. میرے سنو یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے بچے روتے ہیں جانور جب کاٹ رہا ہو, تو اس میں کوئی تصور بھی باندھا جا سکتا ہے؟ ہاں, بچے جب روئیں تو وہ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر جہنمیوں کے رونے کو یاد کریں, کہ جہنم میں روئیں گے, ذرا عذاب جہنم کا کوئی برداشت نہیں کر سکے. اللہ کریم ہمیں ہنستا بستا جنت میں داخلہ نصیب کرے, جہنم کی ہم بھنک بھی نہ سنیں. اچھا, امیر سنت یہ ہے کہ اب کچھ جانوروں کو لے کے جایا جا رہا ہے, یہاں پر بھی اس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب رسی بھی ہے, بعض اس کو سجایا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی سجاوٹ کا سامان ہے, اب وہ خون آلودہ نہ ہو, لیکن وہ سامان جو ہے بعض دفعہ یوں ذہن بنتا ہے کہ اس کو آئندہ سال کے لیے, اور یہ بعض بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں ان کے زیورات وغیرہ, ان کے سجاوٹ کا سامان. یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسی الگ کی جا رہی ہے, تو جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اس بات سے سیکھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ رسیاں بھی نکال دیں تو یہ بھی کام آئیں گی, قربانی کے جانور کی رسیاں, ورنہ خون آلود ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ ناپاک ہو جائیں گی. تو اگر قربانی سے پہلے ہی رسی اور جو اس کے بندھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ نکال لی جائیں تو یہ بہتر رہے گا. اب یہ اس جانور کے تعلق سے کچھ بتائیں گے؟
یہ مائک یہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جانور پیش کیا جائے گا، ان کا اور بارگاہ رسالت میں کا ثواب اصال کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو ابھی قربانی ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جھانکنے کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کاش جھانکنے کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ کاش جھانکنے کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا اونٹ بن گیا دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے نحر ہو مدینے کا کوئی دنبا ہوتا یا سینگ والا چل کبرا سینگ والا